السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ اگر یہ پیغام، میری بات آپ کو اچھی لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پھیلایا کیجیے، دوسروں تک ضرور پہنچا دیا کیجیے، اور یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں کوئی کسی قسم کا نہ مجھے لالچ ہے، نہ آپ، اس میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس بات کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، ہو سکتا ہے جس تک تم میری بات کو پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہو۔ تو ہمیں مل جل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا وَقُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ انبیاء رسل کے حوالے سے پچھلی آیت سے حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر کا ذکر شروع ہے، جنہیں قوم سمود کی طرف اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد پھر قوم سمود کو ان کا جانشین بنایا۔ یہ قوم بھی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کی دلدادہ اور ماہر تھی۔ انہیں متنبہ کیا گیا کہ تم بھی قوم عاد کی طرح زمین میں فساد نہ کرنا، ورنہ تمہیں بھی اللہ کا عذاب آ گھیرے گا۔ قوم سمود کا دور قوم عاد کے 1000 سال بعد کا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے، جو آج سے تقریباً 6000 سال اس کا ہو چکے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب تمہیں بنایا اس نے، خلفاء، جانشین، پیچھے بھیجا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، کہ تم بناتے ہو اس میں نرم مٹی میں جگہ، مکان، قصوراً، محل کہہ لیں، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتا، مکانات کے لیے۔ فَاذْكُرُوا، یاد کرو اللہ کو، آلاء اللہ، اس کی نعمتوں کو، اللہ کو اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، فساد کرنے والے نہ بنو، فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ قوم عاد کی طرح کافی طاقتور اور فن تعمیر کی دلدادہ تھی۔ ان کی عمریں 300 سال سے لے کر 600 سال تک کہا جاتا ہے۔ میدانوں میں عالی شان مکانات تعمیر کرنے اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنانے کی بڑی ماہر تھی یہ قوم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر انہیں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، جب اللہ اپنے بندوں کی روزی کو فراغ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں۔ قوم سمود کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ بے شمار نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا گیا تھا۔ سرسبز و شاداب زمین، ہرے بھرے کھیت،
لہلہاتے پھول اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات، قرۂ ارض پر یہ جنت نظیر علاقہ، اس کے باسی جو ہیں پھر حسین و جمیل، طاقتور سے بھرپور اور طویل القامت جسم رکھنے والے، پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض اور عالی شان محلات تعمیر کرنے والے تھے۔ بڑے ماہر تھے سنگ تراشی میں، انہیں اس ید طولہ حاصل تھا، اس میں بڑی شاہانہ زندگی تھی، اور حاصل شدہ جو نعمتیں ان کے سبب حد درجہ پھر خود سرکش ہو گئے اور بڑے متکبر بن گئے، اور ان کے دل میں خوش کن تصورات اور حالات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ اصل میں دولت اور ثروت کا غلبہ اور لامحدود آسائشیں اور مراد شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور انسان یوم آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی تباہی و بربادی کا رستہ ہے۔ آج ہمارے ارد گرد سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ہیں جنہیں اپنے دولت اور جائیدادوں کا خود اندازہ یا علم نہیں ہے، مگر ہوس پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اکثر ان میں اچھا کھانا نصیب نہیں ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہوا ہے جی، لباس نہیں پہن سکتے اچھا کہ جسم نرم و نازک جسم اس کا متحمل نہیں ہے، ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبروں میں لٹکی ہوئی ہیں، مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ ہوس کا بے لگام گھوڑا انہیں حسین فضاؤں میں لیے اڑتا ہے اور پھر اچانک زندگی کا اور سانس کا جو زندگی کے ساتھ رشتہ ہے وہ ٹوٹے گا، اور وارث ان کے کفن دفن کی بجائے وراثت کے تقسیم میں زیادہ متفکر ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ایک طرف دولت کا پجاری اللہ کے ہاں اپنی نجائز دولت کی جواب دہی میں اللہ کے کٹہرے میں ہوگا، اور دوسری طرف اس کے وارثان وراثت کی تقسیم میں دھینگا مشتی کر رہے ہوں گے۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لالچ اور ہوس سے بچائے، اور جو اللہ رزق دے اس پر شکر کی توفیق دے، اور اس پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ دولت، ثروت، فراوانی، خوشی انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ تقوی نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، اور اس اعمال صالحہ بالکل صاف نیت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھالو، نبی کی اطاعت میں ڈالو، اور یہ دولت، یہ عارضی دنیا، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تم امیر ہو کر مرنا چاہتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے اوپر ایک کفن ہوگا اور وہ بھی اللہ نصیب کر دے تو اعمال کا حساب تم دو گے، اور عیاشیاں اللہ تللہ اس پر تمہاری قوم، تمہاری اولاد اڑائے گی، اور اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔